ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے کشمیریوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام جاری رکھتے ہوئے ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ سفاق فوجیوں نے عمر اشفاق نامی نوجوان کو ضلع شوپیاں کے علاقے نادی گاؤں میں ایک فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا۔ اس سے قبل بھارتی دہشت گرد فوجیوں نے 31 جنوری کو نائر پلوامہ میں 4 جبکہ چرار شریف بڑگام میں 5 نوجوانوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے علاقے میں جاری قتل و غارت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بسنے والے 1 کروڑ لوگوں کو 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں نے مسلسل محاصرے میں رکھا ہوا ہے، جنہیں لوگوں کو قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ نظر بند چیئرمین نے کہا کہ تمام کالے قوانین کو نافذ کر دیا گیا ہے اور مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریت کی منظم نسل کشی کے لیے بھارتی فورسز کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے بھارت کے مذموم عزائم کی مذمت کرتے ہوئے حریت چیئرمین نے کہا کہ اب جموں اور لداخ کی ہندو برادری کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ غیر ریاستی لوگوں کو بڑے پیمانے پر اراضی اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ فراہم کیے گئے، جس سے مقبوضہ علاقے پر سماجی اور ثقافتی جارحیت کے علاوہ متعلقہ علاقوں کے روزگار اور کاروباری سرگرمیوں پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے میں حریت پسند کشمیری عوام کے شاندار کردار کو سراہتے ہوئے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ بھارتی تسلط، ریاستی دہشت گردی اور اس کی سامراجیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیر کے بہادر عوام کے بلند حوصلے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر نسل کشی، ماورائے عدالت قتل، خواتین کی بے حرمتی اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو مسلط کردہ فوجی محاصرے کی کشمیری عوام کو روزمرہ زندگی میں بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 5 اگست 2019 سے اب تک 1 درجن خواتین سمیت 538 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کو نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ فوجی آپریشنوں کے دوران نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور انہیں مجاہدین یا تحریک آزادی کے کارکن قرار دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو قتل کیے جانے کے نتیجے میں اس عرصے کے دوران 33 خواتین بیوہ اور 82 بچے یتیم ہو گئے۔ اس عرصے کے دوران حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں، طلباء اور خواتین رہنماؤں سمیت 17,000 سے زائد افراد کو مختلف کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا، جبکہ مقبوضہ علاقے میں پرامن مظاہرین کے خلاف بھارتی فوجیوں کی طرف سے گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس سمیت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 2189 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں نے 1000 سے زائد مکانات اور عمارات کو نقصان پہنچایا اور 117 خواتین کی بے حرمتی کی یا ان کی تذلیل کی۔ زیادہ تر شہادتوں میں بھارتی فوج کی بادامی باغ سری نگر میں تعینات وکٹر فورس اور ہندوتوا ذہنیت کے بھارتی پولیس افسر وجے کمار کا ہاتھ ہے، جنہوں نے 2019 میں انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون کا عہدہ سنبھالا۔